جامع ترمذی نمبر 2305 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اختیار کرنے کے لیے چند اہم خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا یہ کہ بہترین عبادت کرنے والا وہ ہے جو حرام سے اجتناب کرے۔ اس میں ہر قسم کے زبانی اور جسمانی گناہوں سے بچنا شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا بھی شامل ہے کیونکہ ان کو ترک کرنا ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی مال جیسے حرام رزق کو حاصل نہیں کرنا چاہیے اور اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے تمام نیک اعمال رد ہو جائیں گے، کیونکہ نیک اعمال کی بنیاد حلال ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمان کو مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر حرام کی طرف جاتا ہے۔ شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا کسی کے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ جامع ترمذی نمبر 1205 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اہم حدیث زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر راضی ہو۔ جو ہمیشہ زیادہ دنیاوی چیزوں کا محتاج رہتا ہے وہ محتاج ہے، جو کہ غریب کے لیے ایک اور لفظ ہے، خواہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ لیکن جو اپنے مال پر راضی ہے وہ محتاج نہیں ہے اور اس لیے مالدار ہے، خواہ اس کے پاس مال کم ہو یا دنیاوی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اس پر راضی ہونے والے کو وہ فضل عطا کیا جائے گا جس سے ان کے مال سے ان کی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری ہوں گی، اور اس سے انہیں ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا۔ جبکہ جو لوگ راضی نہیں ہوں گے ان کو یہ فضل حاصل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ محسوس کریں گے کہ گویا ان کا مال ان کی ضروریات اور ان کے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ انہیں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے سے روکے گا۔ اطمینان میں اس پر راضی ہونا شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی تقدیر۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اس کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے بندے کے لیے بہتر ہو، خواہ وہ انتخاب کے پیچھے حکمت کو نہ دیکھے۔ باب 2 آیت 2:1-6۔ مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی مسلمان ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر اکتفا کرے، جیسے کہ مشکل کے وقت صبر اور آسانی کے وقت شکر ادا کرنا، تو اسے ذہنی سکون ملے گا۔ اس حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ سچے مومن کی نشانی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ تعالی برگزیدہ اور اومن جزا پر یقین کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 174 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صرف یہی حدیث پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی سنگینی کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ادب المفرد نمبر 119 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جس عورت نے اپنے فرض کو پورا کیا اور بہت زیادہ نفلی عبادت کی وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے پڑوسیوں سے برا سلوک کیا۔ اگر اپنے پڑوسی کو الفاظ کے ذریعے نقصان پہنچانے والے کا یہ حال ہے تو کیا کوئی اپنے پڑوسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ عملی طور پر ظاہر کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف الفاظ کے ذریعے اس کا اعلان کرے۔ ایک مسلمان کو اپنے ذرائع کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے جذباتی اور جسمانی مدد، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کی مدد کریں۔ اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی، جس کی نصیحت سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان یہ چاہے گا کہ ان کا نفس اور مال زبانی کلامی سے محفوظ رہے۔ دوسروں کا جسمانی نقصان، جو کہ ایک سچے مومن کی خصوصیت ہے، سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا روحانی قلب کو مار ڈالتا ہے۔ یہ ذہنیت انسان سے ہمیشہ مضحکہ خیز مسائل پر سوچنے اور ان پر بحث کرنے اور سنگین مسائل سے بچنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ موت اور آخرت کی تیاری کا معاملہ سنگین مسائل ہیں
اور اگر کوئی ان کے بارے میں سوچنے اور بحث کرنے سے گریز کرے تو وہ ان کے لیے کبھی بھی صحیح طریقے سے تیاری نہیں کرے گا، یہ ایک مردہ روحانی دل کی طرف لے جائے گا۔